میں تو جانتا ہوں ایک خاتون ایسی مدینے کی جنگ احد میں دوڑتی ہوئی آئی تھی، ان کا جوان بیٹا 22 سال کا شہید ہوا تھا۔ حضور کے پاس آ کر کہتی ہے سنا ہے میرا لال شہید ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں لاش دیکھوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں لاش دیکھوں۔ وہ اپنے بیٹے کی میت دیکھنے کے لیے اجازت مانگ رہی ہے میرے مصطفیٰ سے۔ حضور نے کہا جاؤ دیکھ لو۔ صحابہ کہتے وہ خاتون آئی، اللہ اکبر۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہمارا ہے کہ نہیں کچھ، ہمارے بیوی بچے ہماری جائیداد ہماری پراپرٹی، ہم جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، شرم کرنا چاہیے۔ وہ خاتون مدینہ آتی ہیں اپنے بیٹے کی لاش دیکھ کر، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، چہرہ پیٹنا، چیخنا چلانا نہیں، آتے ساتھ اپنے بیٹے کی لاش کو پلٹ دیا، جبہ اٹھا دیا جسم سے اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگی، اور اس کے بعد پھر سیدھا کر دیا لاش کو، سجدے میں گر گئی، سجدے میں گر گئی۔ اور اٹھتی ہے تو ایک صحابی اس سے پوچھتے ہیں بڑی بھی آپ ہی کیا کر رہی ہو؟ آپ جو سنو کس لیے میں سنا رہا ہوں۔ وہ مدینے کی خاتون کہتی ہیں میں نے میرے بیٹے کو پلٹ دیا، یہ سب چیزیں دیکھ کر تو تعجب کر رہا ہے، سن آج جب مجھ سے یہ اجازت لے کر گھر سے نکل رہا تھا، جنگ میں جا رہا تھا، تو میں نے اس کو نصیحت کی تھی بیٹا اگر رسول اللہ پر کبھی سخت وقت آ گیا تو پاؤں پھیر کر بھاگنا مت میدان سے، حضور کو چھوڑ کر کے آنا مت، اور اگر دیکھ یاد رکھ جنگ کے میدان سے بھاگتے ہوئے تو مارا گیا تو میں دودھ بھی معاف نہیں کروں گی، میں تجھے معاف نہیں کروں گی۔ یہ میں نے اس کو نصیحت کی تھی میرے بیٹے کو۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا گھر میں تھی مدینے میں، اچانک خبر آئی کہ جنگ احد کا پاسا پلٹ گیا، اچانک کفار و مشرکین غالب آ گئے، صحابہ کے اوپر وہ غلبہ حاصل کر چکے ہیں اور حضور پاک کے دانت مبارک شہید کر دیے گئے، سخت وقت آ گیا۔ تو خاتون کہتی میری بے قراری بڑھ گئی، میرا بیٹا کہیں میدان سے بھاگا تو نہیں، حضور کو چھوڑ کر گیا تو نہیں؟ میں دوڑتی ہوئی آئی تو مجھے راستے میں بتایا گیا نہیں تیرا بیٹا شہید ہوا، تب بھی مجھے اطمینان نہیں تھا، مرا تو مرا لیکن بھاگتے ہوئے تو نہیں مرا۔ وہ کہتی ہے میں آئی اور میرے بیٹے کی لاش کو پلٹ کر جبہ اٹھا کر پیٹھ میں نے اسی لیے دیکھی تھی کہ بھاگتے ہوئے پیچھے سے تو نہیں مارا گیا، پھر میں نے دیکھا پورا ہاتھ پھیر کر ایک بھی زخم میرے بیٹے کے پیٹھ پر نہیں ہے، جتنے زخم کھایا ہے سب سینے پر کھا کر مرا ہے۔ پھر میں سجدہ شکر ادا کرتی ہوں کہ مولا تو نے میرے لال کو اپنے نبی کی غلامی میں قبول کر لیا۔ یہ ہے وہ جذبہ ایثار جنہوں نے اپنی زندگیاں نچھاور کی تھی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں۔ میرے عزیزو گھر میں بیٹھ کر کے بولنا آسان بات ہے،